بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر تشریق یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسی عظیم قربانی کی داستان چھپی ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج میں آپ کو اس تکبیر میں چھپا وہ راز بتاؤں گی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اللہ کی رضا کے لیے دی جانے والی عظیم قربانی سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہیں جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دی، بتوں کے خلاف آواز اٹھائی، آگ میں ڈالے گئے، ہجرتیں کی، مگر کبھی غیر اللہ کے حکم کے آگے سر نہیں جھکایا سوائے اپنے رب کے۔ لیکن ایک دکھ ایسا تھا جو برسوں تک ان کے دل میں رہا، اولاد نہ ہونا۔ روایت میں آتا ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ خود سوچیں، کتنے برسوں کی دعاؤں کے بعد ملنے والا بیٹا، کتنی محبت ہوگی ایک باپ کو اس سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے، وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ لیکن پھر اللہ نے اپنے محبوب بندے کو آزمانا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ پہلے دن خواب آیا، آپ سوچ میں پڑ گئے۔ دوسرے دن پھر وہی خواب آیا، دل بے چین ہو گیا۔ لیکن جب تیسرے دن پھر وہی منظر دیکھا، تب آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیونکہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ ایک باپ جس نے بڑھاپے میں بیٹا پایا ہو اور اب اسی بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہو، مگر اللہ کے نبی نے اپنی محبت پر اللہ کی رضا کو ترجیح دی۔ جب قربانی کا وقت قریب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اسماعیل کو نہلا دھلا دو، اچھے کپڑے پہنا دو۔ ماں خوش تھی، انہیں لگا شاید کہیں مہمانوں میں جا رہے ہیں، مگر شیطان کو یہ بات کہاں ہضم ہوتی۔ وہ پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا تم نہیں جانتی تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے؟ لیکن ایک ایمان والی ماں نے جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ شیطان ناکام ہو گیا۔ ادھر سے ناکامی کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہارے والد تمہیں قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ایک طرف عظیم باپ، دوسری طرف فرما بردار بیٹا، اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ شیطان نے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرو گے؟ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ مگر اللہ کے نبی نے مضبوط ایمان کے ساتھ فرمایا، یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اپنے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ لیکن شیطان کہاں باز آنے والا تھا، وہ مسلسل وسوسے ڈالتا رہا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھگانے کے لیے کنکریاں ماری۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 3 مقامات پر شیطان کو کنکریاں مار کر دور کیا، اور یہ عمل حج کا اہم رکن بن گیا جسے رمی کہتے ہیں۔
آج بھی لاکھوں حاجی مینا میں جا کر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تاکہ وہ اس بات کا اعلان کر سکیں کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح شیطان کے وسوسوں کو ٹھکراتے ہیں۔ یہ صرف پتھر مارنا نہیں بلکہ اپنے نفس، گناہوں اور شیطان کی ہر چال کو رد کرنے کا اعلان ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا، چھری چلانے لگے، مگر اللہ کی شان دیکھیے، اسی وقت اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ قربان ہوا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس عظیم لمحے میں آسمانوں سے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی وہ مبارک کلمات ہیں جو ہم تکبیر تشریق کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک باپ کی قربانی، ایک بیٹے کی فرما برداری اور ایک ماں کے صبر کی داستان ہے۔ سوچیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف جانور قربان نہیں کیا تھا بلکہ اپنے دل کی سب سے بڑی محبت بھی اللہ کے قدموں میں رکھ دی تھی، اور یہی قربانی آج تک پوری امت مسلمہ کو ایمان، صبر اور اطاعت کا درس دے رہی ہے۔ اور میری وائی ٹی فیملی، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ صرف قربانی نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دل بھی دیکھتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور خوبصورت اسلامی بات کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔